السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ساتھیوں، آج ہم کائنات کی ان عظیم ہستیوں کی سیرت مبارکہ آپ کے سامنے رکھیں گے جو حسنین و کریمین کہلائے۔ حضرت امام حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو حسنین و کریمین بھی کہا جاتا ہے۔ حسنین و کریمین رضی اللہ تعالی عنہما ایک عظیم گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہما قریشی ہاشمی خاندان کے چشم و چراغ تھے۔ یہ وہ خاندان ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کے لیے چنا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہما کے نانا کائنات کے سب سے عظیم ہستی اور سب سے بہترین شخصیت تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہما کی نانی محترمہ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ خاتون اسلام، خاتون اول اور سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی خاتون تھیں اور اسلام کو اپنے مال سے تقویت دینے والی خاتون تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہما کے والد محترم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ باب العلم تھے اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا فرزند ہونا خود ایک بہت بڑے اعزاز کی بات تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہما کی والدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جنت کی خواتین کی سردار اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے لاڈلی، پیاری اور چھوٹی بیٹی تھیں۔ حسنین و کریمین کے دادا سردار ابو طالب مکہ کی ایک انتہائی با اثر اور عظیم شخصیت کے مالک تھے۔ آپ ایک عظیم خاندان سے تعلق رکھتے تھے اور حسنین و کریمین کی دادی محترمہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا یہ وہ عظیم خاتون ہیں جنہوں نے بچپن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی۔ فاطمہ بنت اسد ہاشمیہ تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو امی کہہ کے پکارتے تھے، یعنی میری ماں۔ یہ وہ عظیم خاتون ہیں جن کی وفات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قبر مبارک میں لیٹ گئے تھے۔ سیدنا حسنین و کریمین کے چچا جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ جب ایک معرکہ موسیٰ میں شہید ہوئے تو ان کے دونوں بازو کٹ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت میں اللہ تعالیٰ نے جعفر کو 2 پر عطا کیے ہیں، جہاں چاہتے ہیں جنت میں سیر کرتے جاتے ہیں۔ سیدنا حسنین و کریمین کی خالائیں سیدہ زینب، رقیہ، ام کلثوم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم المرتبت صاحبزادیاں تھیں۔ حسنین و کریمین رضی اللہ تعالی عنہما سے اعلیٰ و عرفہ حسب نامہ کسی خاندان کا نہیں۔ یہ وہ 2 شہزادے ہیں جو ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ ان کی شخصیت کے بارے میں جتنا بھی بیان کریں کم ہے۔ یہ وہ عظیم شہزادے ہیں جن کی ولادت پر مدینہ جگمگا اٹھا۔ یہ وہ عظیم بیٹے ہیں جن کے نام خود اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتائے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کائنات میں حسنین سے بڑھ کر کوئی پاکیزہ اور افضل حسب و نسب والا نہیں۔ حسنین و کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کی عزت، عظمت، شہرت بے مثال ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا کہ آپ میرے پاس بہت کم آتے ہیں، آیا کریں۔ تو حضرت امام حسین فرماتے ہیں کہ آپ بہت مصروف ہوتے ہیں۔ اس پر حضرت عمر نے فرمایا، حسین، یہ جو عزت ہمیں ملی ہے اللہ تعالیٰ کے بعد آپ کے گھرانے کی وجہ سے ملی ہے۔ سبحان اللہ۔ ان سب مرتبوں کے ساتھ ساتھ حسنین و کریمین جنت کے نوجوانوں کے سردار بھی کہلائے۔ حسنین کریمین نے سردار دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھوں پر سواری کی تھی۔ ان کی مقدس آغوش میں ہوش سنبھالا تھا۔
والدہ محترمہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی بے مثل ماں اور سیدنا علی کرم اللہ وجہہ جیسے باب العلم سے قرآن و سنت، ایمان و یقین، علم و نظر، تقوی و طہارت، جرت و بصالت، ندرت و نفاست اور اعلیٰ شرافتوں کا سبق سیکھا تھا۔ یہ دونوں شہزادے صرف اہل بیت ہی کے چاند نہ تھے بلکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی آنکھوں کی ٹھنڈک بھی تھے۔ خاص طور پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تو اہل بیت کے دونوں شہزادوں حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما سے اپنی اولاد سے بھی بڑھ کر محبت کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان شہزادوں کو دیکھتے تھے تو فوراً گلے سے لگا لیتے تھے، فرماتے تھے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت رکھتے ہیں۔ انہیں دیکھ کر سیدنا و مولانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال بے مثال نظروں میں پھر جاتا ہے۔ حضرت امام حسن و حسین کے لیے حضرت عمر کی محبت اور وارفتگی کا عجیب عالم تھا۔ آپ ہی کا دور خلافت تھا۔ حاکم یمن نے بہت سی عمدہ پوشاکیں بھیجیں۔ سیدنا فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے عام مسلمانوں میں تقسیم فرما دیں۔ پھر اچانک حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما پر نظر پڑی کہ شانہ نبوت کے یہ دونوں شہزادے معمولی سا لباس پہنے ہوئے تھے۔ عمر فاروق بے قرار ہو گئے، فوراً حاکم یمن کو لکھا کہ نہایت شاندار 2 جوڑے اور بھیجو۔ یہ جوڑے آئے اور جناب حسن و حسین نے پہنے، تب جا کر حضرت عمر کو چین نصیب ہوا۔ اب ہم حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اور سیرت کا بغور جائزہ لیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلشن میں یہ پھول سن 3 ہجری میں کھلا۔ حضرت حسن جب پیدا ہوئے تو رمضان کا مقدس مہینہ تھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ غزوہ بدر کے تقریباً 1 سال بعد شعبان 3 ہجری میں پیدا ہوئے۔ حضرت حسن وہ عظیم ہستی اور خوش قسمت انسان تھے جن کا نام خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے تجویز کیا تھا۔ ان کی کنیت ابو محمد تھی۔ آپ کی یہ کنیت آپ کے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی رکھی تھی، اگرچہ محمد نام کا ان کا کوئی بیٹا نہیں تھا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بہت خوبرو، حسین اور پروقار شخصیت کا مالک بنایا تھا۔ انہوں نے ہمیشہ دوسروں کی ذات کے حوالے سے فرائض ادا کرنے کو ترجیح دی۔ وہ پرہیزگاری اور زہد و تقوی کی بہترین مثال تھے۔ فصاحت و بلاغت کی خوبی ان کی شخصیت کی پہچان تھی۔ وہ بہت بردبار اور نرم مزاج تھے۔ اپنے اوپر ہونے والے ظلم و زیادتی کو انہوں نے ہمیشہ تحمل سے برداشت کیا۔ وہ سمجھتے تھے کہ جو لوگ انہیں تکلیف پہنچاتے ہیں اس کا سبب ان کی جہالت ہے، اسی لیے وہ اس سے درگزر فرمایا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت حسن سے بہت انس اور محبت تھی۔ حضرت برا سے روایت ہے، انہوں نے کہا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جبکہ حضرت حسن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، اے اللہ، میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔ رسول اللہ نے حضرت حسن کے بارے میں خبر دی تھی کہ وہ ایک خاص مقام اور فضیلت والے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے 2 جماعتوں میں صلح کرائے گا۔ حضرت حسن کے متعلق حضرت ابو بکر سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم کو منبر پر فرماتے ہوئے سنا جبکہ حضرت حسن آپ کے پہلو میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار لوگوں کو دیکھتے، دوسری مرتبہ حضرت حسن کی طرف نظر کرتے اور فرماتے، بے شک یہ میرا بیٹا سردار ہے اور یقیناً اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے مسلمانوں کی 2 بڑی جماعتوں میں صلح کرائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام مسلمانوں کو حضرت حسن سے محبت کی دعوت دی اور فرمایا، جو شخص مجھ سے محبت کرتا ہے وہ حسن سے بھی محبت کرے۔ جو لوگ حاضر ہیں وہ دوسرے لوگوں تک اس پیغام کو پہنچا دیں۔
حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اپنے نانا جان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کھیلا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن کے یوں کھیلنے سے بہت زیادہ لطف اندوز ہوتے تھے۔ کھیلتے وقت بچے جو شرارتیں کرتے ہیں، جس طرح ناز دکھاتے ہیں، حضرت حسن بھی ویسے ہی کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے برداشت فرماتے اور تحمل کا مظاہرہ بھی کیا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ عشاء کی نماز میں ہم نبی کریم کے ساتھ تھے۔ جب سجدے کے لیے سر جھکاتے تو حضرت حسن و حسین آپ کی پشت پر چڑھ جاتے۔ جب آپ سجدے سے سر اٹھاتے تو دونوں کو شفقت و پیار سے پکڑ کر زمین پر بٹھا دیتے۔ جب نماز مکمل ہوئی تو آپ نے ان دونوں کو اپنی رانوں پر بٹھا لیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضرت حسن سب سے زیادہ رسول اللہ سے مشابہت رکھتے تھے۔ اسی بنا پر صحابہ اکرام جب بھی حضرت حسن کو دیکھتے تو ان کے دل بے اختیار محبت سے لبریز ہو جاتے۔ نبی کریم کی وفات کے بعد جب لوگوں کی نظر آپ پر پڑتی تو انہیں نبی کریم کے ساتھ بیتے ہوئے دن یاد آ جاتے۔ ان کے دلوں پر غم کا سایہ چھا جاتا اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے۔ بعض لوگ تو بلند آواز سے رونے کے قریب ہو جاتے۔ حضرت ابو ہریرہ جب بھی ان کو دیکھتے تو ان کی آنکھیں پرنم ہو جاتی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ عبادت گزار تھے اور بہت ہی پاکیزہ زبان کے مالک تھے۔ ان کی زبان سے کبھی کوئی برا یا سخت کلمہ ادا نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فصاحت و بلاغت کی عظیم خوبیوں سے نوازا تھا۔ جب آپ بات کرتے تو بہت حسین بات کرتے، کسی کے ہم نشین ہوتے تو اس کی زندگی کو حسین بناتے، خاموش ہوتے تو ان کی خاموشی میں بھی دلکشی ہوتی، جواب دیتے تو بہت شاندار جواب دیتے، کسی کو کچھ عنایت کرتے تو خوب عطا کرتے، یعنی آپ بے انتہا سخی بھی تھے۔ حضرت حسن نے فرمایا، لوگوں کی ہلاکت 3 چیزوں میں ہے: تکبر، لالچ اور حسد۔ تکبر کی وجہ سے شیطان ملعون ٹھہرا اور لالچ نفس کی دشمن ہے۔ اسی لالچ کی بنا پر حضرت آدم علیہ السلام جنت سے نکالے گئے، اور حسد برائی کا جاسوس ہے۔ اسی حسد کی وجہ سے قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری زندگی ایسی ہی حکمت بھرے اقوال کی عکاسی کرتی ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں خلافت کی ذمہ داری ادا کرنے کا وقت آ گیا، اور یہ اس وقت کی بات ہے جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد میں شہید کر دیا گیا، تو لوگوں کی نگاہیں خلافت کے لیے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اٹھیں۔ یہ اس لیے نہیں تھا کہ آپ حضرت علی کے بیٹے تھے، کیونکہ خلافت کبھی بھی وراثت کی بنیاد پر نہیں ملتی۔ خود حضرت علی سے وفات کے وقت جب لوگوں نے پوچھا کہ حضرت امام حسن کو آپ کے بعد خلیفہ بنا لیں، تو انہوں نے فرمایا، یہ تم لوگوں کا معاملہ ہے، اس معاملے کو خود طے کرنا۔ لہٰذا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادات و اخلاق قابل تعریف تھیں۔ آپ ہمیشہ حق پر ثابت قدم رہتے تھے، سخاوت بہادری آپ کی شان تھی، بردباری اور صبر آپ کی پہچان تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انہی خصوصیات کی بنا پر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم آپ کو خلیفہ چننے پر متفق ہو گئے، اور آپ خلافت کی مسند پر جلوہ افروز ہوئے۔ لوگوں نے آپ کی بیعت کرنا شروع کی۔ تقریباً 40,000 سے زائد لوگوں نے آپ کی بیعت کی۔ آپ تقریباً 7 ماہ عراق، خراسان، حجاز اور یمن کے علاقوں میں خلیفہ رہے۔ اتنا کم عرصہ خلیفہ رہنے کی وجہ یہ تھی کہ ملک شام میں امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد سے ہی سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی گئی، یعنی 2 مختلف مقامات پر 2 مختلف خلیفہ منتخب کیے گئے۔ دونوں نے ایک دوسرے کو اپنی بیعت کرنے کے لیے کہا، لیکن کوئی بھی تیار نہ ہوا۔ جب دونوں کے لشکر ایک دوسرے کی طرف بڑھے اور دونوں فریق ایک دوسرے کے قریب ہوئے، تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اندازہ ہو گیا کہ کوئی بھی فریق اسی وقت غالب ہوگا جب مد مقابل کے بیشتر لوگ قتل ہو جائیں گے۔
دوسری طرف امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جانتے تھے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب لوگوں سے بڑھ کر فتنہ و فساد کو ناپسند کرتے ہیں، چنانچہ انہوں نے خط و کتابت کے ذریعے ان سے رابطہ قائم رکھا اور باہمی تعلقات کو بہتر بنایا۔ نتیجتاً حضرت حسن نے امیر معاویہ کی جانب صلح کا پیغام بھیجا اور اس شرط پر خلافت سے دستبرداری کا اعلان کیا کہ امیر معاویہ کے بعد حضرت حسن ہی خلیفہ ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ حضرت امیر معاویہ نے اپنے بعد خلافت حضرت حسن کو دینے کا وعدہ کر لیا۔ کہا جاتا ہے کہ امیر معاویہ نے صلح کو احسن بنانے کے لیے خالی خط اپنی مہر کے ساتھ حضرت حسن کو بھیج دیا کہ وہ جو چاہیں شرائط طے کر لیں، انہیں قبول ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بھی شرائط لکھی انہوں نے سب قبول کر لیں۔ اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عظیم معجزہ ظاہر ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرا یہ بیٹا سید ہے اور امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے مسلمانوں کی دو عظیم جماعتوں میں صلح کرائے گا۔ صلح کا یہ واقعہ 25 ربیع الاول 41 ہجری کو پیش آیا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے حقدار ہونے کے باوجود حضرت معاویہ کے حق میں دستبردار ہو گئے، صرف اور صرف اس لیے کہ مسلمانوں کو آپس کی خون ریزی سے بچایا جائے، جبکہ ہر فرد اپنے حق کا تحفظ چاہتا ہے، حق مانگتا ہے، اگر نہیں ملتا تو چھین لیتا ہے۔ لیکن یہ ان لوگوں کا دستور ہے جنہیں دنیا سے پیار ہوتا ہے اور جنہیں آخرت کی فکر ہو، اپنی عاقبت کا احساس ہو، وہ حق چھیننا تو ایک طرف رہا، اپنا حق بھی قربان کر دیتے ہیں۔ خلافت سے دستبردار ہونے کے بعد لوگوں کو اکٹھا کر کے حضرت حسن نے حکمت و دانائی سے بھرپور خطاب فرمایا، لوگوں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے پہلے والوں کے ذریعے سے تم کو ہدایت دی اور بعد والوں کے ذریعے تمہاری خون ریزی بند کروائی۔ لوگوں سنو، دانائیوں میں سے بہترین دانائی تقوی ہے اور شکستوں میں سے سب سے بری شکست بدعمالی ہے، اور یہ خلافت کا معاملہ جس کا میرے اور معاویہ کے درمیان اختلاف تھا، یا تو وہ اس کے مجھ سے زیادہ حقدار ہیں یا یہ میرا حق ہے جسے میں نے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، امت محمدیہ کی بہتری اور تمہارے درمیان خون ریزی بند کرنے کی خاطر چھوڑ دیا ہے۔ اسی بات پر سب کا اتفاق ہوا اور یوں آپس میں مسلمانوں کی صلح ہو گئی۔ صلح والا یہ سال مسلمانوں میں عام الجماع کے نام سے مشہور ہے، کیونکہ مسلمانوں کا تفرقہ مٹ گیا اور وہ متحد ہو کر ایک جماعت بن گئے۔ اہل کوفہ میں سے بعض لوگوں نے صلح کرنے پر حضرت حسن کو طعنے بھی دیے، لیکن آپ نے ہر طعنے کو صبر سے برداشت کیا اور اپنی اس رائے پر قائم رہے جس میں امت کی صلاح و فلاح کے سوا کچھ پیش نظر نہ تھا۔ صلح کے بعد سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ چلے گئے اور باقی عمر اپنے نانا کے شہر مدینہ منورہ میں بسر کی۔ ان کے وقت کا زیادہ تر حصہ عبادت الہی میں صرف ہوتا تھا۔ جب آپ کی عمر 47 برس ہوئی تو آپ کو زہر دے کر شہید کر دیا گیا اور آپ اس دار فانی سے دارالبقاء میں چلے گئے۔ آپ کی وفات پر آپ کے بھائی محمد بن علی آپ کے پاس کھڑے ہو کر کہنے لگے، اللہ تعالیٰ آپ پر رحمت فرمائے، یقیناً آپ کی زندگی کی عزت آپ کی وفات سے زیادہ مضبوط ہو گئی ہے، اور وہ روح بہت ہی خوب تھی جو آپ کے جسم کے ساتھ مل گئی تھی، اور وہ جسم بہت ہی اچھا ہے جسے کفن نے اپنے ساتھ ملا لیا ہے۔ بھلا ایسا کیوں نہ ہو جبکہ آپ ہدایت کا جوہر، متقیوں کے دوست اور اہل بیت پر مشتمل چادر والوں میں سے 5ویں فرد ہیں۔ آپ کو حق والی ہتھیلیوں نے غذا کھلائی اور آپ نے اسلام کی گود میں تربیت پائی۔ اگرچہ آپ کی جدائی کی وجہ سے ہمارے دل خوش نہیں ہیں، لیکن آپ کے لیے ہماری خیر و بھلائی میں قطعاً شک نہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، اے لوگو، آج رسول اللہ کے محبوب وفات پا گئے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی شہادت پر فرمایا، اے ابو محمد، اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے، آپ یقیناً حق کے حمایتی تھے، آپ نبوت کی نسل سے ہیں اور حکمت و دانائی کا دودھ پینے والے ہیں۔
سو آپ اپنی روح کے ساتھ خوشبودار پودوں اور پر نعمت جنت کی طرف سدھارے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے لیے اجر و ثواب کو عظیم بنا دے۔ وفات سے قبل آپ نے سیدہ عائشہ سے ان کے گھر میں اپنے نانا کے پہلو میں دفن ہونے کی اجازت طلب کی۔ سیدہ عائشہ نے ان کو اجازت دے دی، لیکن مروان بن حکم اور بنو امیہ میں سے ان کے ساتھی آڑے آ گئے اور انہوں نے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب دفن کرنے سے روک دیا۔ آپ کے بھائی حضرت حسین نے ان لوگوں کے خلاف تلوار اٹھانے کا ارادہ کیا، لیکن حضرت عبداللہ بن عمر نے انہیں بتایا کہ آپ کے بھائی حضرت حسن نے اس معاملہ میں خون بہانے سے روکا ہے۔ چنانچہ حضرت حسین نے لڑنے کا ارادہ ترک کر دیا اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو بقیع قبرستان میں دفن کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو، رضی اللہ تعالی عنہ۔